شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں، اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور رمضان مبارک میں آپ لوگوں کی کیا روٹین ہے، آپ لوگ کیا روٹین فالو کرتے ہیں اور کس کس نے آج روزہ رکھا ہے، یہ مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹ باکس میں۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے وقاص احمد نے UK مانچسٹر سے، اور وقاص بتاتے ہیں کہ یہ خوفناک کہانی ایک شخص جس کا نام جیک ہے اس کی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے۔ جیک بتاتا ہے کہ میں ہالینڈ کا رہنے والا ہوں، اور جو میرے والدین ہیں، میرے پیرنٹس ہیں، ان کی بہت زیادہ عمر ہو چکی تھی، وہ بہت زیادہ بزرگ ہو چکے تھے، اور میں ان کا ایک ہی ایک بیٹا ہوں۔ تو میں بہت زیادہ ان سے دور رہتا تھا جہاں ہمارا گھر تھا۔ تو میں نے اپنے پیرنٹس جو میری والدہ تھیں ان کو میں نے یہ بولا کہ آپ میرے گھر کے پاس ہی کسی ایریا میں شفٹ ہو جائیں تو میں آپ کا زیادہ اچھے سے خیال رکھ پاؤں گا۔ تو جو میری والدہ تھیں وہ اس بات پر راضی ہو گئیں، اور ہم لوگ جو تھے، میں نے ان کے لیے ایک بہت ہی اچھا ایک اپارٹمنٹ تھا، 1 بیڈروم اپارٹمنٹ تھا وہ میں نے ان کے لیے دیکھا، مجھے بہت اچھا لگا وہ، اور میرے قریب بھی تھا گھر کے۔ تو میں نے ان کو وہ اپارٹمنٹ دکھایا تو میری والدہ کو بھی بہت اچھا لگا اور ہم نے اس کو خرید لیا۔ اور جب ہم لوگوں نے اس اپارٹمنٹ کو لے لیا یعنی کرائے پر، تو میری والدہ وہاں پر رہنے لگی، اور میں روز جایا کرتا تھا اپنی والدہ کے پاس کام سے فری ہو کے، اور میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا، ان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی میں وہ لا کے دیا کرتا تھا، اور میں ان کا کافی خیال رکھتا تھا۔ اور مجھے بھی اس بات کی بہت زیادہ خوشی تھی کہ میری والدہ جو ہیں وہ میرے بہت زیادہ قریب رہتی ہیں۔ ایک دن ایسے ہوا کہ میں آفس میں تھا، میں کچھ کام کر رہا تھا، اور مجھے میری والدہ کا فون آیا، اور انہوں نے جب مجھ سے بات کی تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ بیٹا تم خیریت سے گھر پہنچ گئے ہو۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے اپنی والدہ سے یہ بولا کہ والدہ میں تو ابھی گھر آیا ہی نہیں ہوں آپ کے، تو آپ یہ بات کیوں پوچھ رہی ہیں مجھ سے؟ تو میری والدہ نے مجھے یہ بولا کہ تم کیا بات کر رہے ہو، ابھی تم میرے پاس سے ہو کر گئے ہو، تم میرے پاس آئے تھے کافی دیر پہلے اور تم نے مجھے چائے بنا کر دی، اور تم میرے پاس بیٹھ کر کافی تم نے گپ شپ کی، اور اس کے بعد تم چلے گئے اپنے گھر جانے کے لیے، تم نکل گئے، اسی لیے میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تم خیریت سے گھر پہنچ گئے ہو یا نہیں پہنچے ہو۔ تو میں نے اپنی والدہ کو بہت سمجھایا کہ میں ابھی بھی آفس میں ہوں اور میں آپ کے گھر بالکل بھی نہیں آیا ابھی تک، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو میں بھی آپ کا وہم ہو، آپ کو کوئی وہم ہوا ہو کہ میں آیا تھا اور ایسے آپ سے ملا ہوں۔ تو میری والدہ جو تھیں وہ اس بات پر بالکل شور تھیں کہ نہیں، تم آئے تھے اور تم نے مجھ سے اس طرح باتیں کی ہیں، مجھے چائے بنا کے دی ہے، اور تم پھر واپس چلے گئے ہو۔ تو میں نے بھی اپنی والدہ کو بہت سمجھایا، اور میں بھی اپنی بات پہ شور تھا کیونکہ میں تو آفس میں ہی بیٹھا ہوا تھا کہ میں بالکل بھی آپ کے گھر نہیں آیا، مجھے نہیں پتہ آپ کس کی بات کر رہی ہیں۔ تو پھر میری والدہ نے مجھے یہ بولا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے تمہارے روپ میں کوئی اور مخلوق ہے جو مجھے نظر آئی ہو، جو تمہارا روپ لے کر میرے پاس آئی ہو، اور میرے پاس اس نے مجھ سے باتیں کی آ کر بیٹھ کر اور مجھے چائے بنا کے دی۔ تو جب میں نے یہ بات سنی مجھے تھوڑا سا عجیب لگا، اور جب میں اپنی والدہ کے گھر پہنچا تو میں ان کے گھر جا کر بھی میں ان کے پاس جب بیٹھا تو میں نے انہیں پھر بھی یہی سمجھایا کہ وہ میں نہیں تھا بالکل بھی، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کا کوئی وہم ہے، لیکن میری والدہ نے پھر یہی بولا کہ نہیں، وہ میرا وہم نہیں تھا، وہ کوئی مخلوق تھی، کوئی اور چیز تھی جو تمہارا روپ لے کر میرے پاس آئی اور مجھے اس طرح سے اس نے خدمت کی۔ تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا اور ڈر گیا اس بات سے۔ کچھ ہی دنوں بعد پھر میں نے یہ سوچا کہ میری والدہ جو ہیں وہ ہیں بھی اکیلی، بزرگ ہیں، تو یہ نہ ہو کہ میری والدہ کے ساتھ کوئی ہیپننگ ہو جائے، اسی لیے میں بہت زیادہ اب یہ سوچنے لگ گیا کہ میں اپنی والدہ کو بالکل اپنے قریب ہی کوئی گھر لے کر دے دیتا ہوں۔ تو میرا جو محلہ تھا، جو میری اسٹریٹ تھی، وہاں پر ایک اور اپارٹمنٹ تھا، ایک روم تھا جو وہاں پر کرائے پر مل رہا تھا، تو میں نے اس سے بات کر لی اور میں نے اس سے وہ روم جو تھا یعنی وہ اپارٹمنٹ لے لیا، اور پھر میں نے اپنی والدہ کو بھی یہ بات کہی کہ آپ یہاں پر مت رکیں کیونکہ یہاں پر مجھے نہیں لگتا کہ آپ سیف ہو، کیونکہ جو اس دن واقعہ ہوا
اس واقعے کے بعد میں آپ کو بالکل بھی یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، تو آپ میرے ساتھ چلیں برائے مہربانی۔ تو جو میری والدہ تھیں وہ میرے ساتھ آ گئیں اس اپارٹمنٹ میں، دوسرے والے اپارٹمنٹ میں جو میرے گھر کے بالکل ساتھ ہی لگتا تھا، اور وہاں پر میری والدہ کا میں نے سامان وغیرہ رکھا، اور ابھی میں نے سوچا کہ شاید کوئی دو چیزیں ہو سکتی ہیں، جو دوسرا جو اپارٹمنٹ تھا پچھلا، وہاں پر کچھ رہ نہ گیا ہو میری والدہ کا ضرورت کا سامان، تو میں جا کر دیکھ لیتا ہوں ایک دفعہ، کیونکہ ابھی تک میں نے چابیاں جو تھیں وہ بھی میں نے اس اپارٹمنٹ کے مالک کو نہیں دی تھی۔ تو میں واپس گیا اس اپارٹمنٹ کے اندر اور میں چیک کر رہا تھا کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ہے یہاں سے اٹھانے والی۔ تو میں ابھی چیک کر ہی رہا تھا تو مجھے ایسے لگا کہ میرے ساتھ یعنی میرے گھر میں اس اپارٹمنٹ میں میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ تو جب میں نے یہ چیز دیکھی کہ اس گھر میں مجھے کسی کی موجودگی کی ظاہر یعنی مجھے موجودگی کا احساس ہو رہا ہے کسی کی، تو میں ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گیا، کیونکہ مجھے تو یہ پتہ تھا کہ اس بلڈنگ کا یعنی اس اپارٹمنٹ کا ایکسیس تو صرف میرے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، اور میں وہاں پر اکیلا کھڑا ہوا تھا اور کوئی اندر بھی نہیں آیا تھا کیونکہ دروازہ لاک تھا۔ تو یہ کس کی مجھے پیروں کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، کس کی چہل قدمی کی آواز آ رہی ہے، اور وہ جو آواز تھی وہ کچن کی سائڈ سے آ رہی تھی۔ تو جیسے میں کچن کی سائڈ پر پہنچا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے کچن کے اندر، اور آواز جو تھی وہ آ رہی تھی تب تک بھی، لیکن جب میں وہاں جا کے کھڑا ہوا تو آواز آنا بند ہو گئی۔ تو میں نے یہی سوچا کہ شاید میرا وہم ہو سکتا ہے، تو میں واپس جانے لگا اس مالک کے پاس اسے چابیاں دینے کے لیے۔ تو میں نے باقاعدہ طور پر اس کچن کے باہر ایک بہت بڑا سایہ، جو ایک کالا سایہ تھا، ایک ہیولا تھا، اور وہ بہت لمبا تھا، قد میں بہت زیادہ لمبا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کچن سے باہر نکلا ہے، اور باہر نکل کے وہ میری جو والدہ کا روم تھا جہاں پر وہ رہا کرتی تھی، وہ اس روم کے اندر جا کر مطلب اس روم کے اندر وہ داخل ہو گیا ہے۔ جب میں نے یہ چیز دیکھی کہ کوئی ہیولا تھا، کوئی سایہ تھا جو اس روم کے اندر جا کر غائب ہو گیا، تو میں اس کے پیچھے گیا، اور جب میں اس کے پیچھے گیا اور میں نے دیکھا کہ یہاں پر کوئی ہے تو نہیں، تو وہاں بالکل اندھیرا تھا، بہت زیادہ سناٹا تھا، اور وہاں کسی چیز کی بھی موجودگی مجھے محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کیا چیز تھی۔ تو میں نے وہاں 1 منٹ اور گزارنا پھر میں نے صحیح نہیں سمجھا، اور میں نے جا کر اس اونر کو، جو اس اپارٹمنٹ کا اونر تھا، میں نے اسے جا کے وہ چابیاں دے دیں، اور چابیاں دے کر میں واپس آ گیا اپنے اپارٹمنٹ میں، اور اپنی والدہ کو یہ ساری بات بتائی جو میرے ساتھ بھی واقعہ ہوا۔ اور اس کے بعد جو نیو اپارٹمنٹ میں میری والدہ نے رہنا شروع کیا، اس اپارٹمنٹ میں میری والدہ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، نہ میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا۔ تو یہ خوفناک کہانی تھی جو وقاص احمد نے یو کے مانچسٹر سے شیئر کی، جیک کی۔ تھینک یو سو مچ وقاص آپ کا اپنی خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ اور لسنرز، آپ لوگ بھی مجھے اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ میں پھر حاضر ہوں گی ایک اور خوفناک کہانی کے ساتھ، تو تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔